نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج چوتھی تراویح تھی ہم لوگوں کی اور ہم نے مکمل چوتھا پارہ تراویح میں سماعت کیا. چوتھے پارے میں دو حصے ہیں، سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء کا ابتدائی حصہ. گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے متعلق بہت ساری باتیں رکھی گئی. آج بھی تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران کی، ان میں بہت ساری اہم اور بنیادی باتوں کا تذکرہ ہے. چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 92 آیت نمبر 92 سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بڑی بہترین اور جامع آیت ہے. اللہ نے کہا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو. کہا اللہ نے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ نیکی کو پہنچے، ایک مقام اور مرتبے کو پہنچے، تو جب تک اللہ کے جانب سے دیے گئے سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دے وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان سب چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک کنواں ہے. کنواں سمجھتے نا، جس سے پانی نکالتے ہیں، میٹھے پانی کا کنواں تھا. وہ ٹھیک مسجد نبوی کے سامنے تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پیتے تھے، صحابہ پیتے تھے اور استعمال کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرا سب سے پسندیدہ مال وہی کنواں ہے اور اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں بر اور نیکی تک پہنچ جاؤں، اس لیے اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا صحابہ کا جذبہ. آیت نازل ہوئی، معلوم تھا کہ یہ سب سے قیمتی پسندیدہ مال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پینا پسند کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابو طلحہ، وہ بڑا قیمتی مال ہے، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو بعد میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ صرف ہماری طرح سنتے نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. چلیں اس کے بعد سورہ آل عمران میں اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر کہہ لیجئے کہ 96 اور 97، 96 اور 97، اللہ نے یہاں پر دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں بیت اللہ ہے. ایسا نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، نہیں، اس سے پہلے بھی اس کی تعمیر کی گئی تھی. یعنی روز اول سے زمین پر پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ ہے. اچھا، دوسرا گھر کون سا ہے؟ جی مسجد اقصی. اور مسجد اقصی صحیح ہے جواب. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا؟ تو آپ نے کہا کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ.
کہا دوسرا گھر، کہا مسجد اقصی. کہا دونوں کی تعمیر یعنی دونوں کے بنانے میں کتنا فرق ہے؟ کہا 40 سال کا فرق تھا. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. بہرحال بیت اللہ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا گھر ہے اور اس میں نمازوں کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے. صحیح الجامع کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. جو آدمی خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مسجد نبوی مدینہ منورہ میں پڑھے 1,000 نماز کے برابر ہے. اور فلسطین کے بیت المقدس میں پڑھے تو وہ 500 نمازوں کے برابر ہے. تو بیت اللہ کا ایک مقام ہے اور اس کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا سورہ آل عمران کے اندر. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 104 105 دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. پہلے آیت نمبر 102 دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ اور ہم جمعہ کے دن خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں. جب امام صاحب خطبہ مسنونہ پڑھتے تو یہ آیت بھی پڑھی جاتی سورہ آل عمران کی. اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، مسلمان ہو کر کے مرو. اس کے بعد کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی دعوت دی ہے کہ امت کے سارے افراد جو ہیں متحد ہو کر کے مل کے رہیں. اب دیکھیں آپ ایک چیز غور کریں، دنیا میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو اتحاد کی دعوت نہ دیتی ہے. کوئی ایسی جماعت؟ ہم اخبار میں دیکھتے تو سوشل ورک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے. ہر آدمی اتحاد کی دعوت دے رہا ہے لیکن اتحاد ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ سوال یہ ہے سب سے بڑا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کینسر کے مریض کو بخار کی دوا کھلائیں گے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اتحاد کی دعوت ہر کوئی دے رہا ہے لیکن اتحاد کس چیز پر ہونی چاہیے یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے. ہر آدمی اپنے مسلک کی طرف بلا بھائی ہمارے مسلک میں آ جاؤ متحد ہو جاؤ گے، فلاں کے مسلک میں چلے جاؤ متحد ہو جاؤ گے، فلاں جگہ آ جاؤ متحد. نہیں، اتحاد ممکن نہیں ہے. سب سے بڑی مختلف جماعت جن میں سب سے بڑا اختلاف تھا اسلام سے پہلے صحابہ کی جماعتیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک مرتبہ لڑائی ہوتی تھی 100 سال تک پورے خاندان میں لڑائیاں چلتی تھی. اس سے بڑا اختلاف نہیں تھا کہیں، لیکن وہ سارے لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو گئے. تو غور کریں کس چیز کی بنیاد پر؟ ایک ہی مسئلہ تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. آج بھی اتحاد ممکن ہے. آدمی اگر اپنی مسلکی محبت اور مسلکی تعصب کو چھوڑ دے قرآن و حدیث پر آ جائے تو اتحاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن میں کسی مسلک والے کا اختلاف ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے. اگر اس پر لوگ آ گئے تو اتحاد ممکن ہے. چلے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 110 ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خیر کو بیان کیا ہے. کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے کہا تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یقین جانے اس امت کو اللہ نے سب سے بہتر امت قرار دیا اور شرط کیا لگائی؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کام میں آج لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا پہلے تو اللہ تعالی ہم سے کہہ لیجئے کہ ناراض ہو جائے گا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دے گا. کیوں؟ وہ حدیث پڑھیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا. کہتے ہیں کہ مان لیجئے کہ ایک کشتی میں بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. اب اس کے بعد سفر کے دوران قرآن اندازی ہوئی تو کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی، کچھ لوگوں کو مڈل میں اور کچھ لوگوں کو سب سے نیچے جگہ ملی. اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اوپر آتے ہیں اور پانی لے کر کے جاتے ہیں. تو نیچے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کشتی میں ہم سوراخ کر لیں اور نیچے سے ہی پانی لے لیا کریں. یہ بتائیے اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟
کیا ہوگا؟ سب ڈوب جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔ ایسے ہی اگر گناہ اور برائی کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کی اصلاح نہ کی گئی، تو کہہ لیجئے کہ پوری امت تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 3 جنگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک غزوہ بدر جس کا کل ذکر ہو چکا ہے، اسی لیے کل میں نے وہ تفصیلی بتا دیا تھا تاکہ آج 3 تو بتانا مشکل ہے۔ دوسرا جنگ احد، غزوہ احد، اور تیسرا جو ہے غزوہ حمراء الاسد۔ تو اس میں سے آج ہم غزوہ احد کو لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ احد کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ کتنے سن میں؟ کون سے سال میں؟ ہجرت کے جی 4 سال بعد۔ اچھا، اور ہجرت کے تیسرے سال یہ لڑائی ہوئی تھی، شوال کے مہینے میں، عید کے مہینے میں 17 شوال کو ہجرت کے تیسرے سال یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں مشرکین کے بڑے بڑے 70 کے قریب سردار مارے گئے تھے، 70 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور ان سب کو اللہ کے نبی نے ایک کنویں میں ڈلوا دیا، ایک کنویں میں پھینکوا دیا ان کی لاشوں کو۔ بہرحال تو اب مشرکوں کے اندر جو ہے مکہ میں جو رہنے والے تھے، ایک جوش پل رہا تھا اندر اندر کہ مسلمانوں سے انتقام لینا ہے، مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ ان لوگوں نے مکمل تیاری کی اور 3000 لوگوں کو جمع کیا، 3000 لڑاکو لوگوں کو جمع کیا، اور ان کی سرداری کہہ لیجئے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، خالد بن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، یہ ابھی تینوں ایمان میں نہیں ہیں، یہ تینوں جو ہے ان کی قیادت کر رہے تھے۔ پورا لشکر لے کر کے ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو نوجوان صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کے احد کے میدان میں لڑائی کریں، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، مدینے میں رہ کر کے دفاع کرتے ہیں۔ رائے یہ قائم ہوئی کہ چلو بھائی مدینے سے باہر نکل کر کے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں اور لڑائی کی باری آتی ہے تو اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے پلٹ جاتا ہے۔ بچ گئے کتنے؟ 700 مسلمان، صرف 700، اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ 3000 مشرکین ہیں جو بالکل تیار ہو کر لڑنے کے لیے ہتھیار سے لیس ہو کر کے آتے ہیں۔ اب احد کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو میمنہ دائیں طرف رکھتے ہیں اپنے، ایک کو میسرہ بائیں طرف رکھتے ہیں، اور احد کا جو پہاڑ ہے، یعنی جہاں احد کا جو میدان ہے جہاں لڑائی ہوئی، آپ کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جسے جبل رمات کہتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے، اس کو کاٹ کے تھوڑا سا نیچا کر دیا گیا ہے۔ عموماً لوگ اس پر چڑھ کر کے کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کئی لوگ گر کے اس پہ سے ڈیتھ بھی کر گئے، تو حکومت نے اس کو تھوڑا کاٹ کر کے ہائٹ اس کی کم کر دی، آج بھی وہ موجود ہے۔ تو بہرحال 50 لوگوں کو وہاں پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رکھا اور کہا کہ ہم مر جائیں کٹ جائیں تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ ادھر میدان جنگ میں جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ کا فضل دیکھیے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، یعنی 700 650 کی جماعت، 50 تو وہاں موجود تھے اپنی جگہ پر تھے، 650 کی جماعت 3000 کی جماعت پر غالب آنے لگی۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور اب وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اتنے میں جو لوگ 50 پہاڑ پر موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نیچے اترتے ہیں اور سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے ان کا سردار بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی کا حکم ہے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اترنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے بات نہیں مانی، 7-8 لوگوں کے علاوہ سارے لوگ نیچے اتر کے چلے گئے۔ اب ادھر مشرکین نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک فوج کا دستہ دے رکھا تھا کہ جیسے وہاں سے جگہ ملے مسلمانوں پر حملہ کر دینا۔ اللہ اکبر، فدا۔
تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے حملہ کیا اور جو 7-8 لوگ جن کے سردار عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے وہ تھوڑی دیر تک لڑے، لیکن اس کے بعد انہیں قتل کر کے سیدھا میدان جنگ میں کود پڑے۔ اب جو جنگ مسلمان جیتنے کے بالکل قریب تھے اب وہ پاسا پلٹا، مشرکین نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور اتنا شدید حملہ کیا کہ اس میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جن کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو یہ حلہ اٹھا دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ اب صحابہ کے حوصلے ماند پڑ گئے، اب کیا کرنا، نبی ہے ہی نہیں، نبی ہمارے یہاں درمیان موجود نہیں۔ اللہ نے وہی کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی نبی اور رسول آئے، اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں مار دیا جائے تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اب مشرکوں نے جب حملہ کیا تو حملہ بڑا شدید تھا، اتنا شدید یا رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ نے جو خود پہن کے رکھا تھا لوہے کا ہیلمٹ، اس کے 2 تار جو ہے آپ کے جبڑے میں گھس گئے اور آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ ادھر سعد ابن کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب پر کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے۔ مشرکین کی طرف سے جو تیر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھوں سے روکتے اور تیر چلاتے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم اللہ کی راہ میں تیر چلاؤ۔ ایسی دعا نبی نے کسی کو نہیں دیا پوری زندگی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جب یہ خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں صحابہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو سارے مسلمانوں کے ہوش دوبارہ پلٹے، مسلمانوں نے دوبارہ پلٹ کے اپنا دفاع شروع کیا اور اس کے بعد مشرکین کو مار بھگایا۔ ذرا غور کریں، جنگ احد میں 2-3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی چیز کہ مسلمان جیت رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے وہ جیت جو ہے کہہ لیجئے فتح جو ہے وقتی طور پہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی اگر مسلمان نبی کے دین پر واپس پلٹ آئیں تو پوری دنیا کے حکمرانی مسلمانوں کے قدموں میں ہوگی، یہ آپ یقین جان لیں، میری اس بات پر آپ اعتبار کر لیجیے۔ اور وہاں بہت سارے واقعات پیش ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت۔ حنظلہ ابن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا، نبی نے اعلان کیا کہ احد کے لیے نکلنا ہے، تازہ بھی ان کا نکاح ہوا تھا، بیوی کے ساتھ تھے اپنے، غسل کی مہلت نہ تھی، وہاں سے اٹھے اور فوراً نکل پڑے اللہ کی راہ میں اور میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل جنابت کرایا، سبحان اللہ۔ اس جنگ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا جاتا ہے، تمام شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ایسے ہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ بہرحال تو جنگ احد کا واقعہ گزر گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو 4 باتوں کی نصیحت کی ہے میرے بھائی، اور وہ نصیحت ہم سب کے لیے۔ اللہ نے کہا آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو اور جمے رہو، ورابطوا مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کے دین کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کامیابی تمہارے لیے۔ میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں صبر کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ صبر کس کو کہتے ہیں جی؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کسی مشکل کام پر صبر کرنا، دین پر جمے رہنا۔ صبر صرف اس کا نام نہیں ہے، صبر کی کئی قسمیں، جیسے مثال کے طور پہ حرام چیز کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ جیسے مثال روزے کی حالت میں آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ آپ کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے، نہ بیوی سے ملتے ہیں، اپنے اوپر آپ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، تو اطاعت پر قائم رہنا، حلال چیز کو یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، حرام چیز کو چھوڑنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایسے ہی خواہش یہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی،
لیکن اپنے نفس کو گناہوں سے روک کے رکھنا یہ بھی صبر ہے. حلال چیز پر یہ، حرام چیز کے اوپر یہ صبر کرنا ہے. ایسے ہی کوئی دکھ مصیبت پریشانی آ جائے اس تکلیف میں بھی صبر کرنا ہے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اللہ کے راہ میں لڑتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد ہم دیکھیں تو سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی اور الحمدللہ سورۃ النساء میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں، ورنہ وقت ہے نا انشاءاللہ، تھوڑا زیادہ نہیں. چلے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی ابتدا میں ایک اصول بیان کیا ہے. پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، جس نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان دونوں سے اللہ نے نسل انسانی کو چلا دیا. اللہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. ہماری حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، غرور میں نہ رہیں، اس لیے کہ ہم نے مٹی سے بنایا گیا ہے اور ہم سب کو لوٹ کے مٹی میں ہی جانا ہے. اس کے بعد سورۃ النساء میں دوسرا حکم جو ہے وہ یتیموں کے تعلق سے ہے. آخر یتیموں کے تعلق سے کیوں حکم ہوا؟ اس لیے کہ جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے. اب ان کے جو بچے یتیم رہ گئے، اب ان یتیموں کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم دیتے ہوئے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اللہ نے کہا کہ یتیموں کا جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ مال تم انہیں دے دو، خراب مال کو اچھے مال میں نہ ملاؤ اور ناجائز طریقے سے ان کا مال نہ کھاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے بھائی معذرت کے ساتھ آج ہمارے سماج میں سب سے مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو یتیم کا طبقہ ہے. یتیم کا طبقہ ہے. بھائی کی موت ہو گئی، بھائی کے مال پر کیسے قبضہ کر لیں، یتیموں کا حق مارنے کے لیے ہم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. یہ سب سے مظلوم طبقہ ہے، جبکہ اللہ نے بڑی تاکید کی اس کے بارے میں کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. بالغ ہونے کے بعد دیکھیے کہ واقعی اپنا مال تجارت سنبھالنے کے لائق ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو بھی اپنے پاس رکھیے، جب وہ اس لائق ہو جائے تو ان کا مال ان کو دے دیجیے. کتنے ہی ہمارے سماج کے ایسے یتیم ہیں جو آج بیچارے کہہ لیجئے کہ مسکینیت اور مظلومیت کے چولہے میں جل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کا مال ہڑپ لیا، ان کے جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا اور ان کے زمینوں کو ہم نے ہڑپ لیا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 3 کے اندر نکاح کا حکم دیا. نکاح کا حکم کیوں بھائی؟ اب جو 70 لوگ شہید ہوئے ان کی بیویوں کا کیا؟ آج معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، بہرحال یہ پہلے سن لیجیے، اللہ نے کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، تم جن عورتوں کو پسند کرتے ہو نکاح کرو. کتنے؟ 2 2 3 3 4 4. اگر عدل کی طاقت نہیں ہے تو ایک ہی نکاح کرو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو تمہاری لونڈی تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح کی بات کی. آج ہمارے سماج کے اندر سب سے کہہ لیجئے کہ سب سے عزت دار آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو بیوی رکھ کر کے کسی غیر عورت کے ساتھ مستیاں کرتا ہو. وہ سماج کا سب سے عزت دار آدمی ہوتا ہے. اور جو آدمی ایک کے بعد دوسرے نکاح کی کوشش کرتا ہے وہ آدمی سماج کا سب سے برا آدمی شمار کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں، باہر سے تو آیا نہیں ہوں. میں بھی اسی سماج میں زندگی. جو آدمی بدکار ہے، فحاش ہے، بے حیا ہے، بیوی رکھنے کے بعد کسی غیر عورت سے بدکاری کرتا ہے، نہیں بھائی بہت اچھے احساس. لیکن اگر کوئی انسان طاقت والا ہے، دوسری شادی کی طاقت رکھتا ہے، تو یقین جانیے وہ آدمی اگر دوسری شادی کی بات کر لے تو سماج کا سب سے برا اور بدکار آدمی سمجھا جاتا ہے. سب سے برا اور بدکار آدمی سمجھا جاتا ہے.
یقین میری والدہ جب فوت ہو گئی تو ہم نے ابا کا دوسرا نکاح کرا دیا. تو میرا ایک رشتہ دار آ کے مجھ سے کہہ رہا کہ بھائی بہت عزت جاری ہم لوگوں کی. میں کہا کس لیے؟ کہا کہ پھوپھا کا تم نے نکاح کروا دیا. تو ہم نے کہا بھائی باپ میرا, نکاح ہم نے کروایا, ہماری عزت نہیں جاری شریعت پہ عمل کرنے میں, تمہارا کائے کا جانا. تو سماج کا سب سے برا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو دوسری شادی کی بات کرتا ہے. اور میں عورتوں سے خصوصاً کہتا ہوں جو اوپر بیٹھی ہے, جہاں تک میری آواز جاری, اگر آپ کا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دیجیے. اجازت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ لوگوں نے کھڑا کر کے رکھا ہے کہ بیوی سے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا ہے. شریعت میں کہیں کوئی دلیل نہیں کہ بیوی سے اجازت لینی ہے, بیوی سے اجازت لینی ہے, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر کرنا چاہے تو کرنے دیجیے. کیا پتا آپ کے ایک اچھے مشورے سے کسی بیوہ کسی یتیم کا گھر بس جائے اور شاید یہی آپ کے نجات کے لیے کافی ہو. ہماری عورتیں سب سے پہلے ٹانگ اڑاتی, نہیں کرنے دینا, ڈر ہوتا ہے ان کو. اللہ کے بندی, جب اللہ نے آسمان اور زمین پیدا نہیں کیا تو اس سے 50,000 سال پہلے تمہاری تقدیر لکھ دی تھی کہ تم نے کتنا ملنا ہے, تمہاری اولاد کو کتنا ملنا ہے, کیا آنا ہے کیا جانا ہے. اللہ اکبر. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے معزز باعزت برگزیدہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. صحابہ میں سے اکثر و بیشتر کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. کیا انہوں نے زندگی نہیں گزاری؟ ہاں انہوں نے زندگی نہیں گزاری. آج ہوتا کیا ہے کہ انسان کی بیوی مثال کے طور پہ اگر مریضہ ہے, بیمار ہے, اور وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتا, اور جب وہ دوسری شادی کی بات کرے تو پورے خاندان اور سماج والے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو بدکاری کی راہ اختیار کر لیتا ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ عورت ذمہ دار ہے جس نے نکاح کرنے نہیں دیا, وہ خاندان والے ذمہ دار ہیں جنہوں نے نکاح کرنے نہیں دیا, وہ سماج کے لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا ہے. یقین جانیے آپ اس چیز کو میرے بھائی. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے وراثت کا ذکر کیا. آپ دیکھیں آیت نمبر 12 کی تلاوت کیجئے. اللہ نے کہا آیت نمبر 11, اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق. وراثت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اسی مسجد میں وراثت کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کریں گے. مختصراً یہ جان لیجئے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کے بیٹوں کا, اس کی بیٹیوں کا, اس کی ماں کا, اس کے باپ کا اور اس کی بیویوں کا حق ہے, ان کا حق ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے سماج میں آج وراثت سے پہلے تو کوئی بات نہیں کرتا وراثت کی. ہر آدمی چاہتا ہے جتنا مل جائے سب میرا ہے, جو مل جائے سب میرا ہے. اگر بات ہوئی بھی تو ظلم کس پر ہوتا ہے؟ بہنوں پر ظلم ہوتا ہے. بھائی بہن کو جہیز دے کر کے نکاح کرے نا. اللہ کے بندے کس نے کہا تم کو جہیز دینے کے لیے؟ یہ مصیبت تمہارے سر پہ لانے کے لیے تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ڈبل مرد کو ملے گا تو سنگل عورت کو ملنا چاہیے. باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 2 روپے بیٹے کو اور 1 روپے بیٹی کو ملنا چاہیے. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اب اللہ نے اس کا حکم دیا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں, کیا ہے, بہن کا جب ہم نے نکاح کرایا تھا تو ٹی وی دیا تھا, فریج دیا تھا, پلنگ خرید کے دیا, الماری خرید کے دی, ساری چیزیں, اور بہنوں ہی صاحب کو سونے کی چین پہنائے اور انگوٹھیاں اور اوپر سے گاڑی بھی دی. اللہ کے بندے یہ مصیبت تم نے اپنے اوپر خود سے مولی. دیکھیں شریعت بہت آسان ہے, شریعت بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا کے راستے آسان ہو گئے. نکاح مشکل ہونے کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم نے جو شریعت تھی اس کو چھوڑ دیا. ارے اتنا آسان ہے. قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 پڑھی. اللہ نے کیا کہا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. عورتوں کو پہلی فرصت میں مہر دے دو, عورتوں کو مہر دے دو. نکاح میں صرف اور صرف آپ کان کھول کے سن لیجئے, 2-3 چیزیں شریعت سے ثابت ہیں. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں, ایجاب و قبول ہو جائے. اس کے لیے عالم صاحب کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں. لڑکی کے باپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا نکاح, اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دیا, کافی. عالم صاحب کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں, وہ لمبا چوڑا خطبہ بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز کہہ دیا باپ نے کافی ہے. ٹھیک ہے, ایجاب و قبول, اور اس کے بعد ولیمے کی دعوت. اس کے علاوہ وہ مہندی کی رسم, وہ سانچک, یہ سارے ڈھکوسلے ہمارے, ہم نے مصیبت اپنے سر پہ مڑ لی ہے, یاد رکھیے گا. اور یہ ناجائز ہے, فضول خرچی ہے, مال کی بربادی ہے. ورنہ اگر نکاح آسان ہو جائے, جیسے ایک عورت آئی
پڑھیں آپ، صحیح بخاری کی روایت ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، عورت کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں تو میرا نکاح کروا دیجئے. اچھی بات ہے، نکاح کروا دیتے بھائی. کہا جاؤ گھر سے کچھ لے کر کے آؤ، مہر دینا ہے. گئے گھر پہ، کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا میرے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک تہبند ہے جو میں لپیٹتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا وہ دے دو گے تو کیا پہنو گے؟ کہا کہ دیکھو التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہ دیکھ لو. آئے تلاش کرنے کے بعد کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. یا رب، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو قرآن یاد کروا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. اتنا آسان نکاح کہیں سنا ہے؟ ایک اور واقعہ، ایک شخص کا نام ہے جلیبیب. جلیبیب جنگ احد میں غالباً وہ بھی شہید ہوئے تھے. جلیبیب نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب نکاح کرے. نہیں اللہ کے رسول، غریب مسکین فقیر آدمی کون اپنی بیٹی دیتا؟ واقعی آج لوگ سب سے پہلے دیکھتے بینک بیلنس کتنا ہے بندے کا، یہ نہیں پوچھتے وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں، ماں باپ اس کے نمازی ہے کہ نہیں، پیسہ کتنا ہے اس کے پاس، کماتا کہاں سے، کیا کماتا ہے. کہا جلیبیب مدینے کے فلاں گھر میں جانا اور جا کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو. سیدنا جلیبیب پہنچے، گھر والوں کو کہا کہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا. گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھائی کہ نبی نے سلام کہا. ہم نے کہا آگے کی بات تو سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، یہ کہہ کے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. مرد بیچارہ پریشان ہو گیا. کہا ایک منٹ مشورہ کر لوں. گھر میں گیا بیوی سے پوچھنے. بیوی نے کہا غریب آدمی ہے، کیا کرو گے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے، کیا کھائے گا کیا کھلائے گا؟ بیٹی ساری باتیں سن رہی تھی. اللہ اس بیٹی پر رحم فرمائے اور اللہ ہماری بیٹیوں کو اس بیٹی جیسا بنائے، آمین. وہ کہتی ہے کہ اے ابا اے اماں، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ میں ضائع نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ نکاح کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی. سیدنا جلیبیب مدینے کے امیر کبیر مالدار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. تو اگر نیت خیر کی ہے تو اللہ خیر دیتا ہے. پہلے سے نیت ڈاواں ڈولے، پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا، کرتے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. کبھی بھی اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا. تو میرے بھائی نکاح کو آسان بنائیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج جو آخری آیت پڑھی گئی سورۃ النساء کی، اس میں جو ہے ان رشتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم الی آخر الآیہ. پوری آیت پڑھ جائیے. تو جو رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ دو طرح کے ہیں. یہ سمجھ کے جائیے، دو طرح کے. ایک وہ جن سے لائف ٹائم نکاح کرنا حرام ہے، کبھی بھی ان سے نہیں کر سکتے. وہ کون کون ہیں؟ دیکھیے گن لیجیے آپ. ماں بہن بیٹی، یہ تو تین معلوم ہے، ماں بہن بیٹی. پھوفی یعنی باپ کی بہن، خالہ ماں کی بہن، بھانجی بہن کی بیٹی، بھتیجی بھائی کی بیٹی، ساس اور بہو. ساس اور بہو کتنے ہوئے؟ ماں بہن بیٹی پھوفی خالہ بھتیجی بھانجی ساس اور بہو. یہ نو رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے. اب یہ نسبی ہوں یعنی آپ کے سگے ہوں تو بھی، یا آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، رضائی ماں ہو، رضائی بہن ہو، رضائی بیٹی ہو، رضائی خالہ ہو، رضائی پھوفی ہو، رضائی کہہ لیجئے کہ بھانجی ہو، رضائی بھتیجی ہو، چاہے ساس ہو رضائی چاہے بہو ہو رضائی، تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں، سمجھے نا اس چیز کو، ان سے پرماننٹ نکاح حرام ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کوئی صورت نہیں ہے کرنے کی. اگر کوئی کرے تو وہ بدکار ہے، زناکار ہے، بہت بڑا ظالم ہے. ہاں دوسرا وہ جن سے وقتی طور پہ نکاح حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے یا الگ ہو جائے اس صورت میں کر سکتے. ایسے ہی اس عورت کی پھوفی سے نہیں کر سکتے، اس عورت کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جو کسی اور کے نکاح میں پہلے سے ہو. اور یہ چیز ہمارے سماج میں بڑا عام ہے. عشق معاشقہ محبت، سبحان اللہ، کسی کی بیوی کو لیا کوئی اور چل دیا، کسی کی بیوی کو لے کر کوئی اور کہیں اور چلے گیا.
یہ حرام ہے، جو اس میں پڑے ہیں وہ بدکار ہیں، زناکار ہیں، حرام رشتہ ہے یہ، جب تک پہلے شوہر سے الگ نہ ہو جائے بالکل نہیں، چاہے طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، فسخ نکاح کی صورت میں، یا وہ شوہر مر جائے تب تک وہ عورت دوسرے مرد کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آج کے تراویح میں ہم نے سنی ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کہنے والے کے ساتھ سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔